علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے 200 سے زائد آیات ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ 200 سے زائد آیات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ 400 سے زائد احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرآن مجید کی انہی آیات میں سے میں نے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مردوں میں سے کسی کے نبی نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد تو تھے لیکن مردوں کے والد نہیں تھے۔ کیا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، بچپن ہی میں وصال کر گئے تھے۔ وہ صاحبزادے اتنی عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صاحبزادوں کو مرد کہا جاتا، کیونکہ جب بچہ اس دنیا میں آتے تو وہ اسے تو بچہ ہی کہتے ہیں نا، ڈائریکٹ تو نہیں کہتے یہ مرد بن گیا۔ بالغ ہونے کے بعد جب وہ جوان ہو جاتے تب اسے مرد کہا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے بچپن ہی میں وصال کر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرے نبی مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن سنو اللہ کے رسول ہیں پر ہیں اللہ کے آخری نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ آیہ کریمہ ختم نبوت پر واضح دلالت کرتی ہے، اور اسی طرح کئی ساری آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرے نبی آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، اور جو میری امت ہے وہ تمام امتوں میں سب سے آخری امت ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز بخشا ہے تو ساری امتوں میں آخری امت، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے یہی امت جائے گی، سب سے پہلے یہ امت جائے گی، یہ اعزاز بخشا ہے۔ اور پھر آگے چل کر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میں تو یہ چاہوں گا کہ میں یہ بیان کروں آپ کے سامنے تو ہر بیٹھنے والا شخص اس حدیث مبارکہ کو یاد کر لے۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، میرے بعد 30 دجال آئیں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، جھگڑالو ہوں گے، اور وہ کذاب ہوں گے، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے۔ 30 یہ ہوں گے، میرے بعد یہ آئیں گے، 30 ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہر ایک یہ گمان کرے گا۔
لیکن سنو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے اور جھگڑالو ہوں گے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہہ اٹھتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک نمازی بھائی کہہ رہے تھے کہ میں ان کی ایک صاحب تھے، ان کی مجلس میں بھی میں بیٹھا کرتا تھا، مجھے بڑے اچھے لگتے تھے اور وہ علمی باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ جس شخص کے چہرے پر داڑھی ہو اور وہ اپنے سر پر امامہ سجاتا ہو اور اس کا حلیہ مساجد کے ائمہ حضرات کی طرح ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک ہی عالم دین ہو، ضروری نہیں ہے۔ تو وہ نمازی بھائی مجھے کہنے لگے کہ محمود بھائی میں ان کی صحبت میں بیٹھتا، ان کا حلیہ جو تھا وہ اسلامی تھا اور وہ اچھی اچھی نیک باتیں بتایا کرتے تھے، لیکن آج جب میں ان کی محفل میں گیا تو انہوں نے اچانک سے اپنے سب مریدوں کو بٹھا کر کہا لوگوں میں امام مہدی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں امام مہدی ہوں، مجھے مانو کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو محمود بھائی آپ بتائیں، میرا تو سر چکرا گیا۔ تو میں نے وہاں پر بھی ان سے یہ بات عرض کی تھی، میاں ہر کوئی اگر چہرے پہ داڑھی کو سجا لے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم بن گیا، وہ مفتی بن گیا۔ تو سوچ سمجھ کے ایک کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کریں اور سوچ سمجھ کے ایک دوسرے کو مانا کریں۔ تو اسی طرح یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ 30 میرے بعد آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جب تک یہ 30 جھوٹے دجال یہ نہیں آ جاتے تب تک قیامت بھی نہیں آئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس میں سے ایک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک کا نام تھا اسود انسی، یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے جو ہے لوگوں کو جمع کیا اور یہ کہنے لگا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور لوگ بھی آگے اس کے بہکاوے میں۔ تو ایک صحابی رسول تھے، وہ آئے تو اسود انسی کہنے لگا اے صحابی تو مجھے مان کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ صحابی تو عاشق رسول تھے، مدینے والے محبوب کے غلام تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ نہ آپ کی زبانوں کو بس سلامت رکھے، مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے صلی اللہ۔ اور یقین جانیے جب آپ بغیر بولے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں نا تو مدینے والے آپ پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، کیونکہ جیسے آپ نے پڑھا ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وہ آپ کا نام بھی اور آپ کے باپ کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسود انسی تھا، اس نے ایک صحابی کو کہا کہ تو مجھے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے سن، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا وہ نبی آخری نبی ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا، تو جھوٹا ہے۔ کہا نہیں تو مان۔ تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں میں نہیں مانتا۔ تو ایک بہت سارا تھال اس نے آگ پر رکھا اور اس کے اندر اس نے تیل کو گرم کیا، اور اسود انسی اس صحابی سے کہنے لگا اگر تو نے مجھے نبی نہ مانا نا میں تجھے اٹھا کر اس گرم تپتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے سن، مجھے گرم تپتے ہوئے تیل میں تڑپ کر مرنا پسند ہے، پر یہ پسند نہیں ہے کہ میں تجھے نبی مان لوں، یہ پسند مجھے کوئی نہیں ہے، بے شک میں جل جاؤں، یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں تجھے نبی مان لوں۔ تو اس نے اٹھایا
اور اس گرم تپتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں اسے ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسود انسی اپنی آنکھوں سے اور اس کے چاہنے والے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی تیل کے اندر سے اس طرح اٹھ کر اور باہر آ رہے ہیں جس طرح کوئی پھولوں پر چل کر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ دیکھیے کتنا خوبصورت یہ صحابی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا نا کہ میرے صحابی نے اس طرح میری ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، اس طرح دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے نا یہ بات کی کہ صحابہ سنو، میرے ایک صحابی نے میری ختم نبوت پر اس طرح پہرا دیا، تو اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے میرے صحابی کو گرم ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا، پر میرے غلام کی یہ شان کہ وہ تیل سے باہر نکل کر آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نا اور مسکرا کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اس غلام کو یہ شان بخشی کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، اسی طرح آپ کے اس غلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ یہ شان اللہ نے آپ کے امتی کو بخشی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بعد میں ایک اور صحابی نے اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا، اور پھر اسی طرح ایک اور جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا مسلمہ کذاب۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس نے بھی لوگوں کو جمع کیا اور کہا، لوگوں مجھے مانو میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو ان میں سے ایک حبیب بن زید بھی تھے، اور ان سے کہنے لگے کہ تو کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مان تو۔ تو حبیب بن زید کہنے لگے میں نہیں مانتا کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک بازو کاٹا اور کہا اب بول میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ذرا زور سے بول، مجھے آواز کوئی نہیں آ رہی تیری۔ ایک بازو کٹا ہوا ہے، خون نکل رہا ہے۔ دوسرا کاٹا، کہا اب تو مانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ پھر کہنے لگے مجھے آواز کوئی نہیں آ رہی، تو ذرا زور سے تو کہنا۔ پھر ایک پاؤں کاٹا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا، اور پھر ایک جسم بچتا تھا اسے اٹھا کر گرم ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پر حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا، صحابہ تم میری آنکھوں سے دیکھو نا، تو اللہ نے حبیب بن زید کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ پر اسی طرح یہ پھر آگے چل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری قوت کے ساتھ یہ لوگوں کے سامنے آیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر بھیجا، اور پھر ان میں سے ایک سے بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے، اور پھر ایک صحابی نے مسلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم کیا۔ پھر بھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور آج تک بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبوت کا اعلان کر رکھا ہے اور یہ کہا ہوا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے لوگوں سے بچا کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ آپ کو بھی کھینچ کر جہنم میں لے جائیں۔ وہ ایسے لوگوں سے جتنا ہو سکے بچا کریں، اپنے ذہنوں میں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں کہ 7 ستمبر 1974 کو
عالمی سطح پر، قانونی سطح پر، آئینی سطح پر پارلیمنٹ میں یہ قرارداد منظور کی گئی ہے کہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے یہ ذہنوں میں ڈالیں کہ بچوں، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی آخری نبی ہیں، ان نبی کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ